یہاں موجود کوئی بھی بندہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں کتنے دن یا کتنے مہینے یا کتنے سال زندہ رہوں گا۔ جب ہمیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی ہے، تو پھر ہم کیوں بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جب کسی کام کاج کے نہیں رہیں گے، بس پھر مسجد میں پڑے رہیں گے، اپنے ان نمازوں کو پڑھیں گے، تلاوت کو کریں گے۔ تو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ دنیا سے اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی جوانی ہوتی ہے، بچپن کی حالت میں، لڑکپن کی حالت میں، جوانی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے پھر اس کے بعد ہمیں موت آئے گی۔ دنیا میں آنا ترتیب سے ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، لڑکا بن جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب آنے کا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان 100 سال کی عمر بھی پا لیتا ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے کہ ہم دنیا میں کتنی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ بات بھی جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ابھی تک ہماری پیدائش نہیں ہوتی، اس وقت اللہ تعالی ہمارے بارے میں یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہو جائے گا یہ زندگی کتنی گزارے گا، یہ پیدا ہو جائے گا اس کا رزق کتنا دنیا میں مقرر ہے، یہ پیدا ہو جائے گا یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ تمام کے تمام معاملات ہماری پیدائش سے پہلے ماں کی کھوک میں اور ماں کے پیٹ میں ساری چیزیں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہمیں بھروسہ نہیں ہے اپنے موت کا، تو ابھی سے آج ہی ہم یہ عزم کر لیں کہ اب تک مجھ سے جتنے بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نے کس عمر سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہے۔ تو اندازہ لگانے کے بعد جب پوری بات ہمارے سامنے آ جائے کہ کتنے سالوں تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، ان سالوں کا ہم حساب لگائے کہ اس کے لیے ہم ترتیب بنائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہو یا دن میں کوئی گھنٹہ خاص کرے کہ اس گھنٹے میں ہم نے وہ پچھلی جو نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہے اس ترتیب سے ہم اس کو ادا کرنا شروع کریں۔ 50 سال کی نمازیں کیوں نہ ہو، وہ نمازیں ادا کرنا اور ان قضا نمازوں کو پڑھنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں نماز کی اہمیت آ جائے، نماز کا مقام اور مرتبہ ہمارے دل میں آ جائے۔